تو اس وقت اس صوبے کے اندر 15 دن کی بھی تنخواہ کے پیسے موجود نہیں تھے، اور الحمدللہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق آ کر یہاں پہ کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 169 بلین کا ہمارے پاس سرپلس موجود ہے، جو تقریباً 3 مہینے کی تنخواہ بنتی ہے صوبے کی۔ اس کے علاوہ ہم نے ماشاءاللہ بغیر ٹیکس لگائے اپنا جو ہمارا ٹیکس ریونیو ہے اس کو 55% ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے، اور نان ٹیکس میں بھی ہم نے 45% اضافہ کیا ہے۔ 72 ارب روپے کی ہمارے اوپر انہیریٹڈ لائبلٹی تھی، جو ساری کی ساری ہم نے اتار دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو ریسپٹس آتی ہیں اس کے مطابق ایک بجٹ بنتا ہے اور ایلوکیشن رکھی جاتی ہے اس کی، تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر چونکہ پیسہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے تو 30 ارب روپیہ اس سے بڑھ کر بجٹ سے اپنی ڈیولپمنٹ اسکیمز کو بھی ہم اس رواں سال میں دے رہے ہیں، جو شروع ہے اس وقت۔ ہمارے اوپر جب ہم نے حکومت سنبھالی تو 752 ارب روپے کا قرضہ تھا، اور ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا، اور 50 ارب روپے قرضہ اتارا بھی ہے اس صوبے کی عوام کے اوپر جو قرضہ ڈالا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ایک خوددار خود مختار قوم جو ہے وہ کبھی قرضدار نہیں ہوتی، تو ہم نے 30 ارب روپے سے جو شروع کیا ہے اپنا ایک ہم نے انڈومنٹ کا ایک ڈیپٹ فنڈ جو ہے بنایا ہے، جس میں 30 ارب روپے ہم ڈال چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم اسی سال 50 ارب تک لے کے جائیں گے، اور اوورآل ہم نے اس کو 150 ارب تک لے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے صوبے میں ان پروجیکٹس پر فوکس کیا کہ جن پروجیکٹ سے صوبے کے اندر صوبے کی جو وہ پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں سے ریونیو آتی ہے ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں۔ اس پہ ہمارا کام شروع ہے۔ ہمارے پاس ایک ہائیڈل کا جو ہے نیٹ ہائیڈل کا بہت بڑا ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے، اس کے اوپر ہمارا جو کام ابھی شروع ہے، مجھے انشاءاللہ پورا امید اور یقین ہے کہ 2028 تک ہم 500 میگا واٹ بجلی اپنی تیار کریں گے، اور ٹرانسمیشن لائن ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا۔ 18 ارب سے کام شروع ہو گیا، تقریباً 157 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہے، اور اگر یہاں پہ ہماری بجلی تیار انشاءاللہ ہو جائے گی، ساتھ میں ہماری لائن بچ جائے گی، تو ہم جب انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے تو ایک تو صوبے کا بہت ذرا ریونیو بھی بڑھے گا، اور ساتھ میں ایک انشاءاللہ کے پی جو ہے انڈسٹریل ہب بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے روزگار بھی آئے گا اور ریونیوز بھی آئیں گے۔ ہم نے اپنے تمام پروجیکٹس کے اندر اس پیسے کے آنے کے بعد الحمدللہ جو اضافہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا پچھلا ماہ رمضان اور یہ ماہ رمضان 20 ارب روپے ہم نے عوام کے اندر رمضان پیکیج کے حوالے سے جو ہے ہم بانٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ہمارے اسکالرشپ سے مختلف ان سب کو ہم نے ڈبل کیا۔ ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹری میں ہمارے جتنے بھی اسٹائپنڈ سے بچوں اور بچیوں کو ان کو ہم نے ڈبل کیا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو زکوٰۃ دی جاتی تھی 12,000 روپے اس کو بڑھا کے ہم نے 25,000 کیا۔ جو ہمارا جہیز فنڈ تھا 25,000 روپیہ ایک بچی کے لیے جو بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اس کو ہم نے 2 لاکھ کیا، اور اسی طرح ہر چیز کو ہم نے بڑھایا، اور اپنے جو ہمارے وہ سیکٹرز جن کے اندر خسارے ہو رہے تھے ان کے اندر ہم نے اب ان کو انڈومنٹ فنڈ دینا شروع کر دیا، تاکہ انہی سے پیسہ آتا رہے، اور انہی پیسوں سے ہم بجائے گرانٹ دیں بار بار اور پیسہ ضائع ہو عوام کے ٹیکس کا پیسہ، تو اپنے اس انڈومنٹ فنڈ سے پیسہ بھی محفوظ رہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ ادارے جو ہیں اپنے پاؤں پر بھی انہیں کھڑے کرنے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے تقریباً ہر اس سیکٹر کے اندر 2 ارب 4 ارب ڈالنا شروع کر دی ہیں، جن میں یونیورسٹیز ہیں، جن میں واساز ہیں، جن میں ٹی ایم ایز ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس سال دسمبر تک ہم انشاءاللہ ان تمام کو اس انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے خود مختار کر دیں گے، اور وہ کم از کم ہمارا گرانٹ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اسی پیسے کو سیف رکھ کے ان کے جو لائبلٹیز ہیں اسی سے اپنی وہ پوری کریں گے، اور پھر پاؤں پہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صوبے میں جو اور پوٹینشیلز ہیں، جس میں مائننگ ہے وہ ایک بڑا پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے پاکستان بننے سے لے کے اب تک مائننگ میں انلیگل پلیسل گولڈ کی مائننگ ہو رہی تھی، اور اس میں حصے ہی لوگ لے رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ تو ہم نے اس میں سے صرف 4 سائٹس کو ہم نے جب اوپن آکشن کیا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو اس سے ہمیں 5 ارب روپے آیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس اور اس طرح کی بہت سائٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ ہم نے ٹیکس لگا کے حاصل نہیں کیا، یا کوئی یہاں پر کوئی سی ایم ہاؤس میں یا کوئی ادھر سیکریٹریٹ میں کوئی خزانہ نہیں کھودا، یہ سسٹم کے اندر یہ پیسہ موجود تھا۔ سسٹم کے اندر یہ پیسہ کہاں جا رہا تھا، کن کی جیبوں میں جا رہا تھا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن اب وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم سرکار کے خزانے کی جیب میں لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں، لیکن ایک میں نے آپ کو پرفارمنس کے لحاظ سے میں نے بتا دی ہے آپ کو کہ یہ ہے
پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس. اور کوئی بھی سے اگر ایویلویٹ کرنا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس کو, کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر, یا جو میں فگر بتا رہا ہوں اس پہ اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور ہم نے اس میں اپنی جو بک شائع کی ہے, اپنی پرفارمنس کی 1 ایئر بک, اس میں بھی ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہم وہی لکھیں گے جو ہم نے کیا ہے. ہم اوروں کے کاموں پر بھی تختیاں لگانے والوں میں نہیں ہیں. اگر میں اس ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. ہمارے ایسے پروجیکٹس کہ پچھلے 10 سال 9 سال سے وہ شروع تھے اور کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں, کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ریٹس کا ایکسلیشن ہوا ہے اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ اس کے علاوہ ہے, لیکن اس سے جو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کے علاوہ ہے. تو ہم نے ایسے بہت سے پروجیکٹ اپنے ڈیو فار کمپلیشن میں ڈال کے کمپلیٹ کر لی ہیں, مزید بھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. میں ایک سمپل مثال لیتا ہوں. 2014 سے مانسیرا میں ہمارا ایک ہائیڈل پروجیکٹ شروع تھا, 18 میں مکمل ہونا تھا. جب ہم آئے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا اور پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ایگریمنٹ بھی کر لیا اور اس 10 میگا واٹ سے ہمیں 44 کروڑ روپے سالانہ بھی آئے گا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا. فالوڈ بائی 2 مہینے میں اور بھی 2 ہیں تقریباً 50 میگا واٹ کے, وہ بھی ہم انشاءاللہ سسٹم میں ڈالیں گے تو اس سے 4 ارب روپے آئے گا. اس پہ بھی کام تیزی سے جاری ہے. تو ہم فوکس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر, انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں. اور یہ اس کا ماشاءاللہ جو رزلٹ ہے, میں پوری ٹیم کا, پوری اپنی گورنمنٹ کا, اپنے پارلیمنٹیرینس کا کہ انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو, اپنی کیبنٹ ممبرز کا اور اپنی ظاہری بات ہے بیوروکریسی کا, اپنے تمام جو لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں. دوسرا جو ایشو ہمارا ہے بڑا, وہ ظاہری بات ہے دہشت گردی, امن و امان اس صوبے کا. میں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنا یہ عہدہ سنبھالا تو پہلے ہی ہفتے میں نے اپنی جو میری ذاتی اس صوبے میں ظاہری بات ہے میں رہا ہوں, اس صوبے کا میں پیدا ہوا ہوں, یہ صوبہ میرا صوبہ ہے تو مجھے صوبے کے حالات کا اندازہ بخوبی ہے. تو میں نے بحیثیت چیف ایگزیکٹو جا کر وہاں پر اس پر بات کی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حالات خراب کیوں ہوئے, خراب کرنے کی وجوہات کیا ہیں. اور وہ وجوہات میں نے آئیڈینٹیفائی کی, ایک دفعہ سب کے سامنے دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کے دور حکومت میں یہ چیز ختم ہو چکی تھی. آپ ریکارڈ کی بات کروں گا, آپ دیکھ لیں کتنے دھماکے ہوئے, کتنے حملے ہوئے, فورسز پہ ہوئے, خودکش ہوئے, آپ وہ دیکھ لیں 2018 سے لے کے 2021 کے اینڈ تک جتنا بھی وہ ٹائم تھا آپ دیکھ لیں اس میں. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پوری ریاست اور تمام ادارے وہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور انہوں نے پورا فوکس کر دیا ایک پارٹی کے اوپر, اس پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر, ان کے ورکرز کے اوپر, ان کے کینڈیڈیٹس کے اوپر, اور ایک پارٹی کو ختم کرنے کے اوپر جب ساری کی ساری اپنی انہوں نے اسٹیمنا, اپنی ساری قوت وہ لگانا شروع کر دی تو وہ جو ان کا کام تھا وہ ان سے رہ گیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ چیز دوبارہ ابھرنا شروع ہوئی اور ابھرتے آج وہ یہاں تک پہنچی ہے. لیکن میں نے ڈے 1 میں ان کو کہا کہ آپ جو یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پولیٹیکل, یہ نہیں کرنی چاہیے. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. ہماری بارڈرز پر وہ علاقہ ہے جس کے اندر سپر پاور سے کئی دہائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں اور صرف جنگیں نہیں ہوئیں, شکست دی گئی ہے سپر پاورز کو. تو ان کے حالات کو کمپیئر کرنا ود پنجاب اور ود سندھ ٹھیک نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کی ان چیزوں کو ہٹا کر کبھی ایک طرف لگا لیتے ہیں, کبھی دوسری طرف لگا لیتے ہیں. تو میں آج یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے, ذمہ دار لوگوں کی نااہلی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اداروں کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. اور اب بھی ان کو ہوش کے ناخن دینے چاہیے. اگر اب بھی اسی طرح یہ بیٹھ کے فیصلے وہیں پہ بیٹھے کریں گے اور حالات کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھیں گے تو حالات مزید بھی خراب ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی, جبکہ میں نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی تھی. پوری دنیا میں مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں. اس کے بعد کئی مہینے گزرتے گئے, میں بات کرتا رہا. آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کے لیے آگے پیشقدمی کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کان بورڈ لے کے ان کے لوگوں کو شامل کر کے ہم کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس پہ کام کیا, ہم نے جرگے کیے, ہم نے لوگ بلائے, ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا اور ہم نے پوری ایک پہلے چھوٹی کمیٹی بنائی اور ساتھ میں ہم نے فالوڈ بائی بگر کمیٹی جو کہ تمام پھر اضلاع جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہیں ان سے ہم ان کے مشران کو لیتے اور ان کے لوگ بھی شامل کرتے ہوئے دیتے. اور ہم نے ان کو TOR تک بھیج دیے. ان کے کہنے کے مطابق یہ TOR بھیج دیں. ان کو TOR سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں, 3 دفعہ ریمائنڈر دے چکے ہیں, لیکن کوئی عمل درآمد تو چھوڑ دیں, کوئی بات چیت اس پہ نہیں ہو رہی. آج آپ کے سامنے یہ حالات ہیں, لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ. اور اگر گورنمنٹ کی اور حکومت کی عملداری کی بات ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ پختونخوا کی پولیس مقابلہ کر رہی ہے. عوام تو کر ہی رہی ہے.
پہلے دن سے کر رہی ہے، پختونخوا کی پولیس بھی مقابلہ کر رہی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مقابلہ کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی عملداری اس صوبے میں موجود ہے. باقی صوبہ بلوچستان جو ہے اس کے بھی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں کہ مقابلہ ان کی حکومت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، صرف باتوں کی حد تک کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر پختونخوا کی پولیس بھرپور مقابلہ بھی کر رہی ہے، جواب بھی دے رہی ہے اور پسپا بھی کر رہی ہے ان کو. اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر بارڈر تو پاک فوج کے پاس ہے، وہاں سے جو لوگ اندر آ جاتے ہیں پسپا کرنے کے لیے، اس پہ ہماری پولیس کا روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسا کردار اور قربانی ہے جس پہ مجھے فخر ہے. اور میں یہاں پہ برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی پولیس جو پختونخوا کے اندر ہے، جو اس طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے، اس کے اوپر کسی کا باہر سے بیٹھے ہوئے بندے کا، کسی اور صوبے پہ بیٹھے ہوئے بندے کا یا بندی کا تنقید کرنا یا پوائنٹ سکورنگ کرنا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. این ایف سی کے حوالے سے میں نے ایجنڈے پہ بات کی، بار بار کی. این ایف سی ہمارا حق ہے، اس کو ریوائز کیا جائے. مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، اپیکس کمیٹی کے منٹس میں شامل ہے کہ اس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ بلایا بھی جائے گا این ایف سی کو اور اس پہ یہ ایجنڈا ڈالا بھی جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو جائز حق ہے کہ ہمارا جو آبادی بڑھی اور جو ہمارا رقبہ بڑھا اس صوبے کا مرج ہونے کے بعد، جب وہ ہمیں ملے گا تو تقریباً وہ 250 ارب کے لگ بھگ ہے سال کا. تو اس سے میں اس پولیس کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا، اس سے میں اپنے صوبے کے جو مزید ایسے مسائل ہیں جو سالانہ بنیادوں پہ ہیں جن سے ہم مزید کام کر سکتے ہیں، ہم ان کو اسٹرینگتھن کریں گے. تو انشاءاللہ یہ پیسہ بھی ان کو دینا پڑے گا. اپریل کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کو. مجھے پوری امید ہے کہ یہ پیسہ کسی کی جیب سے نہیں جا رہا، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمارے صوبے کا حق ہے، یا کہ ان کو دینا پڑے گا. نہیں تو میں اپنے احتجاج کا حق رکھتا ہوں، اور یہ احتجاج پولیٹیکل احتجاج نہیں ہوگا، یہ احتجاج حکومت کا احتجاج ہوگا، یہ احتجاج ہمارے سرکاری ملازمین کا احتجاج ہوگا، اور یہ ہماری عوام کا اپنا حق کے احتجاج ہوگا. اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں اور ہم کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کے اوپر اپنا جو وعدہ ہے اس کے مطابق این ایف سی کو بلا لیں. ہمارے جو بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل کے، اس پہ بات چیت جاری ہے. 2000 ارب سے زیادہ بڑھ چکے ہیں وہ. اگر پیسے ان کے پاس نہیں ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں کچھ پیسے وہ دے دیں جو یہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نہیں ہے ان کو دینے پڑیں گے، کیونکہ میں یہ پیسے معاف نہیں کر سکتا. میں پریسٹا کی طرح 1680 ارب کو 80 ارب میں معافی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ پیسہ میرا ہے نہیں، یہ پیسہ میری عوام کا ہے. تو یہ پیسہ پورا ان کو دینا پڑے گا. اور جو ہمارے بقایا جات ہیں اے آئی پی کے حوالے سے، شرم کا مقام ہے کہ ایسے حالات کے باوجود دہشت گردی بھی پھیل رہی ہے، اور وہاں کی عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے اے آئی پی کے فیڈرل گورنمنٹ کے، اس میں اب تک 700 ارب دینے تھے. اس 700 ارب میں سے 232 ارب اب تک ایلوکیٹ ہوئے ان 7 سالوں میں، اور اس میں ملے صرف 132 ارب. اور جب سے ہماری یہ حکومت آئی ہے 9 مہینے سے ایک ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ جو پیسے ہر مہینے آتے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے. تو ان کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے. اور میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جلدی ریلیز کریں، کیونکہ اس دوران میں ہم نے کام بند نہیں کیا. اپنے پیسوں میں سے ہم وہاں پر بھی پیسہ یہ دے رہے ہیں، لیکن پیسہ انہوں نے دینا ہے. یہ کوئی بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ وہ حق ہے، آئین کے مطابق حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہے یہ. تو کمٹمنٹس کو پورا کریں. جب ریاستیں اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتی تو عوام میں اعتماد ختم ہوتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے اس وقت، نہ اپنے اداروں پہ نہ حکومت کے اوپر. اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں بدتر ہوتی جا رہی ہیں. اپنا اعتماد بحال کریں. آپ دیکھیں آئی ایم ایف کا ہم نے ٹارگیٹ اچیو کیا. آئی ایم ایف نے کہا، اس سے کیا ہوا؟ ایک صوبے کی کریڈیبلٹی بنی کہ یہ کریڈیبل صوبہ ہے، یہ صوبہ اپنی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اسی طرح ہم نے جو یہ قرضہ اتارا ہے یہ بھی ہماری کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ایسا صوبہ ہیں کہ اگر ہم کوئی قرضہ لیں گے تو ہم اس کو اتاریں گے، اور جو کمٹمنٹ کریں گے پوری کریں گے. جب سے ہم آئے ہیں ہر مہینے جو 10 ارب روپیہ قرضے کی جو قسط دینی پڑتی ہے ہم نے 1 روپیہ بھی شارٹ نہیں کیا. ہر مہینے مکمل ہم دیتے ہیں. وجہ کریڈیبلٹی بیٹرز. آپ کریڈیبل ہوں گے تو دنیا میں آپ کی ایک پہچان بھی ہوگی، آپ کا ایک نام بھی ہوگا، لوگ آپ پہ اعتماد بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھی کریں گے. آپ کریڈیبل نہیں ہوں گے تو آپ کا پڑوسی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.